الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی وعلی مع الحق۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت بانیان کی یہ محنت و مشقت، یہ فرش عزا کا بچھانا، آپ سب عزاداران کا دور دور سے سفر کر کے آنا، میرے مولا کو پرسہ دینا، مجھ سے پہلے میرے مولا کے ذاکرین جو خطاب فرما رہے تھے ان کا خطاب مجھ بندہ حقیر کی نوکری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں لے کر آئے ہیں نیک دعائیں، پروردگار عالم آپ سب کی وہ نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے شروع کروں گا۔ سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے، اسی طرح مجھے ساتھ چاہیے آپ کا۔ قبلہ قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، روزہ حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حج حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جتنے بھی فرشتے اللہ نے خلق فرمائے ہیں سارے کے سارے حق ہیں، حق علی کے۔ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آخری جملے تک۔ قبلہ ملک حق ہیں، حق علی کے ساتھ، جبرائیل حق ہے، حق علی کے ساتھ، اسرافیل حق ہے، حق علی کے، میکائیل حق ہے، حق علی کے، تورات حق ہے، حق علی کے، جنت حق ہے، حق علی کے، فرشتے حق ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی حق اللہ نے بنا کے زمین پہ بھیجے ہیں سارے علی کے ساتھ ہیں۔ قبلہ شروع تخلیق آدم سے لے کر اب تک، کائنات کو خلق ہونے سے پہلے اب تک اللہ نے جتنے بھی حق بھیجے ہیں، حق پیچھے پیچھے، علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، علی آگے آگے۔ ایک ہی منظر ہے جو ان نگاہوں نے دیکھا ہے، مباہلے کے منظر میں فاطمہ آگے آگے، علی پیچھے پیچھے۔ آباد رہیں، اللہ آپ کی جوانیاں آباد رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ عزیزان گرامی، حق نماز ہے، علی بھی حق ہیں۔
اب میں کرنے لگا ہوں مشکل بات، سفینہ نوح پہ دیکھتا ہوں کون کون میرے ساتھ ہے۔ نماز کا تعلق عمل سے ہے، علی کا تعلق عقیدے سے ہے۔ تھوڑا اور آسان کر دوں، عمل اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ عموماً بعض اوقات لوگ سمجھ نہیں پاتے فرق کیا ہوتا ہے، تو بہت بڑا اشتباہ کر جاتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں دونوں کو لے کر۔ عمل اور عقیدے میں فرق کیا ہے؟ قبلہ عقیدہ کہتے ہیں ٹکٹ کو، اور عمل کہتے ہیں زاد راہ کو۔ مثال دوں گا کیسے؟ دو بندوں نے تیاری کی کہ یار آج ہم لاہور چلتے ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، دونوں جائیں گے اسٹیشن پہ، سب سے پہلے ٹکٹ خریدیں گے۔ امیر کیا کرے گا؟ ٹکٹ کو بھی اپنی جیب میں ڈالے گا، ساتھ میں 10-20 ہزار روپیہ بھی اپنی جیب میں ڈالے گا۔ غریب کے پاس صرف ٹکٹ ہوگی، پیسے نہیں ہوں گے۔ سفر شروع ہو گیا، امیر بوتلیں شوتلیں پیتے جائے گا، کولڈ ڈرنک منگوا لی، برگر منگوا لی، روٹی شوٹی منگوا لی۔ غریب کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، بھوک پیاس سے وہ اپنا سفر جاری رکھے گا۔ دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے منزل پہ پہنچنا۔ یہ بھی پہنچے گا وہ بھی پہنچے گا، کیونکہ منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری تھی ٹکٹ۔ میں نے پہلے کہا عقیدہ کہتے ہیں ٹکٹ کو، منزل پہ پہنچنے کے لیے ضروری تھی ٹکٹ۔ امیر کے پاس بھی ہے، غریب کے پاس بھی ہے۔ غریب کو ریلوے کا پرائم منسٹر بھی ٹرین سے منزل سے پہنچنے سے پہلے نہیں اتار سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ موجود ہے۔ دونوں ہی منزل پہ پہنچیں گے، بس عمل کا تعلق جو ہے وہ زاد راہ سے ہے، راستے میں بوتلیں پینے سے ہے، روٹیاں کھانے سے ہے۔ عقیدے کا تعلق ٹکٹ سے ہے۔ اگر عقیدے کی ٹکٹ تمہاری جیب میں ہوگی تو کوئی بھی پرائم منسٹر تمہیں جنت والی گاڑی سے اتار نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ، مشکل بات تھی، میرے ساتھ رہیں آپ، مشکل بات تھی، آپ نے سمجھی ہے۔ آپ کی سماعتوں کو صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات کو۔ ہوا میں تیر چھوڑ رہا ہوں، جو کچھ دل کرے گا پڑھ کے چلا جاؤں گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آیہ قرآنی ہے، وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، صاحب تفسیر در منصور۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی نہیں ہے، یعنی اہل تشیعوں کا نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بارے میں لکھتا ہے، آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، پکڑ لو ان کو، ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے۔ آئے ہائے ہائے، جی ہے، روک لو ان کو، ان سے ایک سوال باقی ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کب کے لیے آیت ہے؟ فرمایا یہ محشر والے دن کے لیے آیت ہے۔ کب؟ کیوں اللہ کہے گا انہیں پکڑ لو؟ کیونکہ معصوم نے فرمایا جب محشر کا دن آئے گا، کچھ نمازی ایسے ہوں گے اپنی نمازوں کے ٹوکرے اپنے کندھوں پہ رکھ کے جا رہے ہوں گے، بھاگو سامنے جنت ہے، چلے جاؤ جنت میں۔ اتنے میں جا رہے ہوں گے جنت کی طرف، اللہ رب العزت فرشتوں کی ٹکڑیاں اتارے گا محشر پہ۔ اللہ کہے گا ان کو روک لو، ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے۔ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اے فرشتوں ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو؟ کیوں روک رہے ہو؟ اللہ نے کہا تھا ایک حج کرو، ہم نے تو کئی حجیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا تھا نماز ایک دن میں 5 بار پڑھو، ہم نے تو وہ بھی پڑھی ہیں جو اس نے کہیں بھی نہیں تھی، ہم نے وہ نمازیں بھی پڑھ رکھی ہیں۔ اللہ نے کہا صرف 30 روزے رکھو، ہم نے سردیوں گرمیوں کے سارے روزے رکھے ہیں۔ عبادتیں ہماری پوری، نمازیں ہماری پوری، روزے ہمارے پورے، حجیں ہماری پوری، ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے؟ اتنے میں حاطف غیبی کی طرف سے آواز آئے گی، اے فرشتوں ان سے پوچھو آئینہ ولایت علی ابن ابی طالب، او علی کی ٹکٹ کہاں چھوڑ کے آئے؟ یا علی یا علی یا علی، آباد رہا۔
توجہ ہے صاحبان کی، عمل اور عقیدے میں یہ فرق ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اگر عمل میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ میرے ساتھ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیے گا۔ عمل میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو علاج ممکن ہے چاچا سائیں۔ اگر عقیدے میں رتی برابر بھی کمی بیشی رہ جائے تو کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ جاتے نہیں ہیں، میرے پیچھے بھی آپ نے جنازے پڑھے ہوں گے چاک نورنگ شاہ میں، اللہ صاحب کو زندگیاں دے، صحت و سلامتی والی زندگیاں دے۔ ہمارے عزیز چلے جاتے ہیں، مولانا صاحبان کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بھئی اس کی کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو پریشان نہ ہونا، پیچھے بھیجی جا سکتی ہیں۔ یعنی عمل بھیجا جا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا مفتی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کا عقیدہ بھی پیچھے بھیج دوں گا۔ عقیدہ وہی جو آپ کا اور میرا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن، سنت اور آل محمد کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں اس عقیدے کو کبھی الاؤ یا اجازت نہیں دوں گا، امام بھی اجازت نہیں دیں گے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے۔ امام کو آپ کا عقیدہ نہیں چاہیے، امام کو امام ہی کا عقیدہ چاہیے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ کر لوں، آپ کا عقیدہ بھی اگر ہوگا تو امام کے مطابق ہوگا، قرآن کے مطابق ہوگا یا سنت کے مطابق ہوگا۔ قبلہ مسجد کوفہ کے منبر پہ آپ کے اور میرے امام بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے، ہیں میرے ساتھ ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں ابھی شروع ہو رہا ہوں، ابھی نہیں تھکا ہوں۔ بیٹھ کے ارشاد فرما رہے تھے، قَتَبَ اللَّهُ اسْمِي عَلَى الْعَرْشِ فَاسْتَقَرَّ وَعَلَى السَّمَاءِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الرِّيحِ فَدَّوَّرَتْ وَإِلَى الْكُرْسِيِّ فَاسْتَقَامَ وَإِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِينَ فَاسْتَقَرَّاهُمَا۔ معصوم فرماتے ہیں مسجد کوفہ پہ بیٹھ کر اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق فرما لیا۔ خلق، اچھا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آسمان جو ہے میخیں تو لگی ہوئی نہیں ہیں، چھوٹا سا شامیانہ بھی آپ نے لگایا ہے تو اس کی کتنی بانسیں پلر کے طور پہ استعمال کی ہیں کہ گر نہ جائے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا لیا، معصوم فرماتے ہیں آسمان رک نہیں رہا تھا۔ جی ہیں، قَتَبَ اللَّهُ اسْمِي عَلَى السَّمَاءِ، اللہ نے میرا نام لکھا، آسمان رک گیا۔ اللہ نے کرسی بنائی، کرسی میں ڈگم ڈول تھا، جھول رہی تھی، قَتَبَ اللَّهُ اسْمِي عَلَى الْكُرْسِيِّ، اللہ نے میرا نام لکھا، کرسی رک گئی۔ یہ ساری زمین بنائی گئی ہے پانی کے اوپر۔ قبلہ پانی کے اوپر جتنی وزنی چیز ہو، جتنی ہلکی چیز ہو، ٹک ہی نہیں سکتی۔ معصوم نے فرمایا جب اللہ نے زمین بنا لی تو زمین میں زلزلہ تھا، اللہ نے علی نام لکھا، زمین رک گئی۔ آئے جی ہاں، زمین رک گئی۔ اللہ نے وَقَتَبَ اللَّهُ اسْمِي عَلَى النَّجْمِ فَنَوَّرَتْ، اللہ نے ستارے بنا لیے تھے، ستاروں میں چمک نہیں تھی، اللہ نے میرا نام لکھا، چمکنے لگے۔ اللہ نے چاند و سورج بنا لیے، چاند و سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہے تھے، اللہ نے میرا نام لکھا، گھومنا شروع ہو گئے۔ اللہ جتنی بھی مخلوقات کو بناتا گیا، کسی بھی مخلوق میں استقرار نہیں تھا۔ اللہ نے آسمان پہ میرا نام لکھا، آسمان ٹھہرا۔ اللہ نے ہواؤں پہ میرا نام لکھا، ہوائیں چلنے لگیں۔ اللہ نے بجلیوں پہ میرا نام لکھا، بجلیاں کڑکنے لگیں۔ اللہ نے بادلوں پہ میرا نام لکھا، بادلوں نے برسنا شروع کیا۔ اللہ نے سمندروں پہ میرا نام لکھا، سمندر میں طوفانی آ گئی۔ اللہ نے چاند و سورج پہ میرا نام لکھا، چاند و سورج گھومنے لگے۔ اللہ نے ستاروں پہ میرا نام لکھا، ستارے روشن ہو گئی۔ اللہ جس چیز پہ میرا نام لکھتا تھا وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اور 2 رکعت کا متعصب ملا محراب مسجد میں کھڑا ہو کے علی سے اتنا بغض رکھتا ہے، جب اللہ کی ساری کائنات بغیر علی کے چل نہیں رہی تھی، تیری نمازیں اللہ کیسے قبول کر لے گا؟
العزت 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 آباد رہو آباد رہو آباد رہو ماشاءاللہ اللہ نے جملہ دیا ہے انہوں نے تو میں کوشش کر رہا تھا روکوں گا تو خیانت ہوگی منبر کے ساتھ قبلہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں نا خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ کہتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر سکیں توجہ ہے صاحبان کی کہ اللہ کی تسبیح کر سکیں جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد تسبیح خداوندی تھی اور آل محمد کی خلقت کا ہدف و مقصد معرفت خدا تھی اللہ کنت کنزن مخفیہ چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا خود کو پہچنواؤں لوگ میری معرفت کریں پس میں نے نور محمد خلق کیا پھر نور محمد سے میں نے کبھی فاطمہ بنائی کبھی علی بنایا کبھی حسن جی توجہ ہے صاحبان کی میرے ساتھ ہیں قبلہ یقیناً عبادتیں ہی تبھی قبول ہوں گی جب علی والا عقیدہ درست ہوگا انہوں بھی مان لو تو انہوں بھی مان لو اس طرح بھی مان لو تو اس طرح بھی مان لو کبھی بھی وہ اقبال کہہ گئے تھے نا تشریح کروں گا ان کے شعر کی کہ خدا سے بھی آپ کا دوستانہ چل رہا ہے اور ابلیس سے بھی آپ کی یاری چل رہی ہے محشر میں جا کر خدا سے اجر مانگیں گے یا ابلیس سے مانگیں گے یعنی وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو ایسا عقیدہ نہیں چاہیے عزیزان گرامی سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے اے میرے صحابیوں سن لو اگر کوئی شخص اتنا بڑا نمازی ہو کہ نمازیں پڑھ کے اس کی پیشانی میں گڈھوں کے نشان پڑ جائیں اتنا بڑا روزے رکھنے والا ہو کہ روزے رکھ کے وہ سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائے اتنی حجیں کرے اللہ اسے نوح جتنی زندگی عطا کرے یعنی 2000 سال تک زمین پہ زندہ رہے ہر سال پیدل حج کرنے جائے اللہ عود کے پہاڑوں جتنا اسے سونے بھی دے ہیرے بھی دے جواہرات بھی دے وہ سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دے اللہ کی ساری رات عبادتیں کرے رکوع کرے سجدے کرے جتنا بڑا پرہیزگار ہو اپنی آخری حج میں جائے میدان عرفات میں اس کو مشی کرتے ہوئے کافروں کا ہجوم روک لے روکنے کے بعد اس کو پکڑیں بے دردی سے اسے قتل کر دیں قتل کرنے کے بعد اس کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آگ لگا دیں آگ لگانے کے بعد جو راکھ ہو اٹھا کے ہوا میں اس کو اڑا دیں یا علی اگر تیرا رائی کے برابر بھی بغض اس کے دل میں ہوگا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ یا آباد قبلہ اول بھی علی ہیں تو آخر بھی علی میں مسلسل 4 دن سے پڑھ رہا ہوں آپ سے نہ داد مانگی ہے آپ کی محبت ہے آپ نے محبتوں سے نوازا لیکن یہ جملہ میرا جو بندہ ابھی تک ماشاءاللہ سامنے والے بیدار بیٹھے ہیں پیچھے کچھ ہیں میرے دوست جن کو جو نہیں ابھی تک شامل ہو سکے عبادت میں شروع سے نہیں تقاضا کیا آپ سے لیکن ان جملوں پہ آپ کی بیداری چاہیے علی اول بھی ہیں علی آخر بھی ہیں علی ظاہر بھی ہیں علی باطن بھی ہیں علی خطبہ ہیں علی خطیب ہیں علی خطابت ہیں علی فضل ہیں علی افضل ہیں علی فضیلت ہیں علی امن ہیں علی امین ہیں علی امانت ہیں علی سلم ہیں علی تسلیم ہیں علی سلامت ہیں علی ضرور ہیں
علی ضروری ہیں، علی ضرورت ہیں، علی سید ہیں، علی سردار ہیں، علی سعادت ہیں، علی سید ہیں، علی سردار ہیں، علی سعادت ہیں۔ قبلہ علی کا نور اگر آدم میں آئے تو علم بنتا ہے، اگر نوح میں آئے تو حلم بنتا ہے، اگر عیسیٰ میں آئے تو زہد بنتا ہے، اگر موسیٰ میں آئے تو حیبت بنتا ہے، اگر عیسیٰ میں آئے تو زہد بنتا ہے، اگر یعقوب میں آئے تو صبر بنتا ہے، اگر یوسف میں آئے تو حسن بنتا ہے، اگر یہی نور طور پہ پہنچے تو جلوہ بنتا ہے، اگر طور پہ پہنچے تو جلوہ بنتا ہے، اگر معراج میں جائے تو لہجہ بنتا ہے، اگر معراج میں جائے تو لہجہ بنتا ہے، اگر یہی نور کعبہ میں آئے تو اولا بنتا ہے، اگر غدیر میں جائے تو مولا بنتا ہے۔ آباد دامن وقت میں گنجائش، وقت گزر جاتا ہے اور الحمدللہ سے عبادت میں گزرا ہے، شریک ہو سکے ہیں۔ میری ایک منزل مکمل ہو گئی ہے کیونکہ محترم عزیز ہمارے برادر تشریف فرما ہیں، ان کو جلد سے جلد ممبر ان کے حوالے کر سکوں تاکہ آپ کو ذکر فضائل و مصائب سے مستفیض فرما سکیں۔ دو جملے کربلا کے مریض اور بیمار امام کے بارے میں آپ صاحبان سے کہتا جاؤں۔ کسی نے پوچھا تھا نا مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تھی؟ تو قیدی امام 3 بار رو کے فرماتا ہے الشام، 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 مجھے شام میں زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ منحال پوچھنے والا تھا امام کا صحابی، کہتا ہے مولا اکبر کے لاشیں دیکھے آپ نے، 18 جوان آپ کے شہید ہوئے۔ امام فرماتے ہیں شہادت ہمارا ورثہ ہے، ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ شام کے بازاروں میں جانا ورثہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں شام میں زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پہ امام عالی مقام نے فرمایا مجھے 2 چیزوں نے زیادہ تکلیف دی ہے، ایک سکینہ کے سوالوں نے زیادہ رلایا ہے، دوسرا زینب کی رضا نے زیادہ رلایا ہے۔ رو کے امام منحال کو فرماتے ہیں منحال شام کے زندان میں جو ہمارا زندان کا کمرہ تھا نا اس کی چھت نہیں تھی، دھوپ پڑتی تھی بیویوں پہ پڑا کرتی تھی، بارش آتی تھی بیویوں پہ پڑا کرتی تھی، صبح ہی صبح جب بی بی سکینہ آسمان کو دیکھتی رہتی تھی تو دیکھتی تھی فرشتوں کے، دیکھتی تھی پرندوں کی قطاریں اڑ کے جا رہی ہیں، رو کے کہتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا سکینہ یہ دانہ کھانے جا رہے ہیں، پانی پینے جا رہے ہیں۔ جب شام کا وقت ہوتا پرندے واپس آتے، سکینہ کہتی بھیا یہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں رو کے کہتا سکینہ گھروں میں جا رہے ہیں، منہ کا ماتم کر کے کہتی تھی بھیا کیا قیدی بھی گھروں میں جاتے ہیں؟ بھیا کبھی ہم بھی جا سکیں گے یا ہماری قبریں زندانوں میں بنائی؟ العظمت للہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ 2 جملے اور پڑھوں گا۔ جب رہا ہو کے آئے نا میرے مولا امام چہارم علیہ السلام، کربلا میں آئے قبروں کے بیچ کھڑے ہو گئے، کبھی کہتے ہیں عباس فرات کے کنارے پہ بازو کٹوا کے شہید ہو جانا آسان ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں اکبر سینے میں برچی کھا کے شہید ہونا آسان ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں بابا حسین 13 ضربوں سے سروں کو کٹوانا آسان ہوتا ہے، قبروں میں زلزلہ آیا، مولا عباس نے کہا سجاد مشکل کیا ہے؟ فرمایا 9 گھنٹے شراب
صحابیوں کے ہجوم میں زینب و کلثوم کے ساتھ رداؤں کے بغیر کھڑے ہونا مشکل۔ عزیزو لوگ پڑھتے ہیں پتھروں کی بارش، صرف پتھر نہیں تھے، کسی نے ابلتا ہوا پانی پھینکا، کسی نے کپڑوں کو آگ لگا کے پھینکا، بیبیاں دیواروں کے پیچھے چھپ گئی۔ سجاد کہتے ہیں اتنا ظلم تھا، جب میں بیبیوں کے پاس آیا مجھے پتہ نہ چلا اکبر کی ماں کون سی ہے، ہائے اصغر کی ماں کو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔